بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی پر اسرار شخصیت جس کے بارے میں حضرت سیدنا احمد بن محمد توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم حضرت ابراہیم آجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم حضرت سیدنا ابراہیم آجوری کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دو گدڑیاں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جو چادراں وہ پرانیاں اندیاں، وہ گودڑی کہہ لو گدڑی کہہ لو، وہ پہنے ہوئے میرے پاس سے گزرا تو کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش یہ، میں نے سوچا کہ یہ مانگنے والا ہے، جس سے بھیک مانگنے والوں کا لباس ہوتا ہے ویسا وہ پرانی پھٹی پرانی گدڑیاں تھیں۔ تو کہتے میں نے سوچا کہ یہ اتنا جوان ہے اور یہ بھیک مانگنے والا، کاش کہ یہ اپنے ہاتھ سے کماتا۔ کہتے یہ بات میں نے اپنے دل میں سوچی۔ وہ چلے گئے، جو بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ میرے پاس رکے نہیں، انہوں نے میری بات پہ کان نہیں دھرا۔ ہوا کیا کہ جب رات کو میں سویا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو فرشتے آئے جنہوں نے مجھے پکڑا اور مسجد میں لے کے گئے۔ کس مسجد میں؟ جس مسجد سے میں نکلا تھا اور میں نے اس اللہ کے ولی کو دیکھا تھا، اور میں نے اپنے دل میں گمان کیا تھا کہ یہ بھیک مانگنے والا ہے، کاش یہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا۔ جب کہتے مجھے وہ فرشتے لے کے گئے مسجد میں پکڑ کر، پھر جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ہی ایک بندہ ہے جس نے وہی اسی طرح کی گدڑیاں جو تھی وہ لپیٹی ہوئی تھیں اور وہ وہاں پڑا تھا۔ تو جب فرشتوں نے اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا یہ تو وہی آدمی ہے جو صبح میرے پاس سے دن کو گزرا تھا۔ تو فرشتوں نے مجھے کہا کہ کیا تم اس کا گوشت کھانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے اس کی غیبت نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کی؟ تم نے اپنے نفس کے اندر، تم نے اپنے دل کے اندر اس کی غیبت کی تھی۔ باہر کیف فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم آجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آجوری کبیر، دو ولی اللہ ہوئے ہیں، ایک سیدنا ابراہیم آجوری صغیر، ایک سیدنا ابراہیم آجوری کبیر رحمۃ اللہ۔ یہ آجوری کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے خواب میں یہ، جب فرشتوں نے مجھے کہا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، تم نے اس کی چغلی کی ہے، تو کہتے ہیں مجھ پہ لرزہ طاری ہوا اور میں اٹھا اور میں تقریباً 30 دن مسجد کے دروازے میں بیٹھا رہا۔ صرف فرض نماز کے لیے میں مسجد کے اندر جاتا، پھر لوٹ کے میں اسی جگہ پہ آ جاتا کہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ جس کے بارے میں میرے دل میں خیال غلط آ گیا، میں نے سمجھا وہ بھیک مانگنے والا ہے، وہ ادھر سے گزرے تو میں اس سے اس بات کی معافی مانگوں۔ 30 دن گزرنے کے بعد ایک دن، وہ دن کے وقت وہ بندہ پھر آیا۔ جب وہ سامنے سے گزرا تو میں نے اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے کوشش کی کہ میں ان کے قریب پہنچ سکوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ نکل جائے گا، میری بات نہیں سنے گا۔ پھر آپ کہتے ہیں میں نے پیچھے سے آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، میں نے تجھ سے بات کرنی ہے۔ اب بات بڑی بریک ہے، یہاں پہ بڑا غور والا نکتہ ہے محترم بھائیوں۔ وہ جو اللہ کے بندے تھے ان کا نام تو حضرت آجوری نے بھی نہیں لکھا، نہیں بتایا، صرف پر اسرار شخص بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کہا اے اللہ کے بندے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میری بات تو سن، تو انہوں نے آگے سے میرا نام لے کے فرمایا ابراہیم تم اپنے نفس میں لوگوں کی غیبت کرتے ہو۔ کہتے جیسے ہی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اپنے خیال میں، اپنے دل میں، اپنی سوچ میں لوگوں کی غیبت کرتے ہو، تو مجھ پہ غشی طاری ہو گئی
اور میں بے ہوش ہو گیا، چونکہ یہ بے ہوش ہونے والی بات تھی کہ نہ وہ مجھے جانتے، نہ میں نے اسے کبھی پہلے دیکھا، نہ مجھے پتا وہ کہاں کے رہنے والے، نہ انہیں پتا میں کون ہوں۔ انہوں نے میرا نام لے کے کہہ دیا کہ اے ابراہیم تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اپنے دلوں میں۔ تو مجھے غش آ گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آئی تو وہ آدمی میرے سر پہ کھڑا تھا اور مجھ سے پوچھا اے ابراہیم کیا دوبارہ ایسا کرو گے؟ تو میں نے کہا نہیں، زندگی میں کبھی ایسی نہیں ہوگی۔ اب میرے محترم بھائیو، یہاں پہ ایک نکتہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی نے کوئی برائی سے نہیں سوچا تھا، صرف یہ سوچا کہ وہ گدڑیوں والے پھٹے پرانی چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے ہاں آج کل ماحول بن گیا ہے بھیک مانگنے والوں کا، تو انہوں نے سمجھا شاید یہ بھیک مانگنے والا ہے۔ اور پھر جب ان کے خد و خال کو دیکھا، ان کی جوانی کو دیکھا، تو سوچا کہ کاش یہ محنت کرتے، اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے۔ تو وہ چلے گئے، لیکن رات کو فرشتے آ گئے، اٹھا کے مسجد میں لے گئے، پھر اس بندے کا چہرہ دکھایا۔ اللہ کے وہ کتنا قریب ہوگا، تھا تو پھٹے پرانے کپڑوں میں، گدڑیوں میں تھا، لیکن اللہ کو کتنا پیارا تھا کہ رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ دکھاؤ میرے بندے کے بارے میں ابراہیم کو۔ جب سیدنا ابراہیم آجوری کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو مسجد میں دکھایا گیا، پھر پوچھا گیا کہ کیا تم اس کا گوشت کھاؤ گے؟ تو عرض کی نہیں میں نے ان کی غیبت نہیں کی۔ تو فرشتوں نے کہا نہیں، آپ نے ان کی غیبت کی ہے۔ تو بس پھر 30 دن تک حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ کبیر مسجد کے دروازے پہ بیٹھے رہے۔ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ان کو چھوٹی سی بات جب پتہ چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کے ازالے کے لیے مسجد کے دروازے پہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے 30 دن یعنی 1 ماہ تک کہ ابھی آئے گا، آ جائے گا، صبح آئے گا، کب آئے گا۔ یہ انتظار تھی کہ وہ اللہ کا بندہ آئے اور میں اس سے جو میں نے اپنے من میں سوچا اس کی معافی مانگوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بات غور سے سنو، آج ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنے مومن بھائیوں کی کتنی برائیاں کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے ضمیر نے ہمیں ملامت کی ہے کہ ہم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مومن مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت پیارا واقعہ ہے، اگر اس سے آپ کو سبق حاصل ہو جائے تو میرے خیال میں میری بھی بہتری ہوگی، آپ کی بھی بہتری ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو چغلی سے، غیبت سے، برائی کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔